برادر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد السما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فارقه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، عزاداران مظلوم کربلا، سن 1442 کی 8ویں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے عرفان امامت، معرفت حسین، حسین کو جاننا، حسین کو پہچاننا. اگر کوئی شخص حسین کو جاننا چاہتا ہے تو آپ کو بتلاتا چلوں کہ حسین کی ولادت جس وقت ہوئی ہے، جس وقت حسین اس دنیا میں آئے ہیں، پروردگار عالم نے 5 وحی کی. علامہ دستوری فرماتے ہیں کہ جس وقت امام کی ولادت ہوئی ہے، ادھر امام کی ولادت ہوئی، ادھر فوراً پروردگار عالم نے 5 وحی کی، مباشرتاً کی. پہلی وحی پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَالِكِ نِيرَانَ وَأَنْ أَحْمَدَ نِيرَانَ لِكَرَامَةِ الْمَوْلُودِ. پروردگار دروغہ جہنم سے کہتا ہے، دروغہ جہنم سوال کرتا ہے، کیا کہا؟ ان احمد النار، کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے. کیوں؟ لے کرامت المولود، اس مولود کے صدقے میں. عزیزان محترم، لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جہنم کی آگ کو بجھوا دیا. اس سے پہلے جناب آدم کی ولادت ہوئی، جناب نوح کی ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین تھے، ان کی ولادت پہ بھی کچھ نہ کہا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئی، لیکن خدا نے یہ اعجاز کسی کو نہ دیا، صرف اور صرف یہ اعجاز امام حسین علیہ السلام کو دیا. میں کہوں گا پروردگار یہ کیوں؟ معیار کیا ہے تیرا؟ عجب نہیں پروردگار کہے کہ معیار حسینیت، عرفان حسینیت کو اگر جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتلاتا چلوں کہ اگر تمہاری نماز کا بوجھ، تمہارے روزے کا سب تمہیں بخشوا نہ سکے
تو حسین کی محبت تمہیں بخشوا دے گی۔ حسین کی ایسی محبت ہے جو تمہیں جہنم میں جانے نہ دے گی، جہنم سے کھینچ کے لے آئے گی۔ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اس جہنم میں جسے سزا مل رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس جہنم میں جس پر عذاب خدا نازل ہو رہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ عذاب نازل ہو رہا ہے قابیل پر، عذاب نازل ہو رہا ہے شداد پہ، عذاب نازل ہو رہا ہے نمرود پہ، عذاب نازل ہو رہا ہے فرعون پہ۔ آیا کوئی حسینی پر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کوئی علوی پر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ نہیں، پیدا ہو رہے حسین، بچایا جا رہا ہے فرعون کو، شداد کو، یعنی جتنے بھی اس جہنم میں عذاب خدا میں مبتلا تھے سب کو بچایا جا رہا ہے۔ وہ کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے۔ میرے معبود، یہ جلنے والے کافر، مشرک، منافق پیدا ہونے والے حسین، آخر معیار کیا ہے تیرا؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ تو بس سمجھ لے، دیکھ لے کہ یہ حسین ایسی بابرکت ذات ہے جس کی ولادت کے صدقے میں اپنے دشمنوں کو جہنم کی آگ سے بچائے لے رہا ہوں۔ تو جو حسینی، حسین کا ماننے والا، حسین سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو بھلا میں اسے جہنم میں کیسے ڈالوں گا؟ کوئی حسینی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو بھلا میں اسے جہنم میں کیسے ڈالوں گا؟ عزیزان محترم، یہ پہلی وحی تھی۔ دوسری وحی کس کی طرف کی؟ رضوان کی طرف۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ رضوان سُخْرِفَ الْحِبَانِ۔ عزیزان محترم، دوسری وحی جو کی رضوان کی طرف۔ یہ رضوان ہے کون؟ رضوان ہے مالک جنت، یعنی جنت کے داخلی مصون۔ کیا کہا پروردگار عالم نے رضوان سے؟ کہ اے رضوان، جنت کو سجا دو، جنت کو سنوار دو، جنت میں خوشبوئیں پھیلا دو، پھولوں کا شامیانہ لگاؤ۔ میں کہوں گا میرے معبود، جنت کوئی عام گھر تو نہیں، جنت سجی سجائی ہے، جنت سوری سورائی ہے، جنت میں پھولوں کی خوشبوؤں کی نہری بہہ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے پھول لگوانے کا، خوشبوئیں پھیلانے کا، جنت کو سجانے کا؟ تو عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ مجھے معلوم ہے جنت کی اپنی بذات خود زینت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت کو سجایا جائے، سنوارا جائے۔ کیوں؟ اس مولود کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں۔ ایک صلوات کا سہارا محمد اس مولود کے صدقے میں جنت کو سنوارا جائے۔ اچھا، جنت کی ذاتی سجاوٹ ہے، جنت کی ذاتی زینت ہے، جنت کی ذاتی خوشبو ہے، پھر یہ سجانے کا معیار حکم دیا، سجایا جائے، سنوارا جائے، خوشبوئیں لگائی جائے، محفلیں کی جائیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر ولادت کے موقع پر خوشبوئیں لگانا، گھر کو سجانا، سنوارنا، یہ جائز ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت کے موقع پر کھانا کھلانا، گھر کو سجانا، گھر کو سنوارنا، خوشبوئیں بانٹنا، یہ سب جائز ہے۔ جائز نہیں بلکہ سنت الہی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ سنت الہی ہے، سنیے گا غور سے،
ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ یہ سنت الہی ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ولادت میمونہ ہو, منحوسہ نہ ہو, کہ وہ ولادت میمونہ ہو, منحوسہ نہ ہو. عزیزان محترم, بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنے رہبروں کی ولادت پہ جشن منائے, لیکن منا نہ سکے. کیوں؟ ان کو تاریخ ولادت ہی نہ ملی. اگر گڑھی ہوئی مل بھی گئی تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں کیا بھائی, پیدا ہوئے تو کافر, باپ بھی کافر, ماں بھی کافر, کہے تو کہے کیا. عزیزان محترم, پتہ یہ چلا جشن کے موقع, ولادت کے موقع پر, جشن کے موقع پر ولادت صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا جنت سلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولادت کے موقع پر جشن منانا, اگر وہ ولادت میمونہ ہو, منحوسہ نہ ہو, تو جشن منانا اس بات کی علامت ہے کہ جشن منانے والا یہ کہہ سکے کہ اس کا باپ کل ایمان, اس کی ماں سید نساء العالمین, اس کا باپ کل ایمان, اس کا بھائی جنت کے جوانوں کے سردار, اس کے نانا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. عزیزان محترم, تیسری وحی کیا تھی؟ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کس سے؟ جبرائیل سے. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ إِلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ فِي أَلْفِ قَبِيلٍ وَالْقَبِيلُ أَلْفِ مَلَكٍ عَلَى خُيُولٍ مُصَرَّجَةٍ. عزیزان محترم, پروردگار عالم فرماتا ہے کس سے؟ جبرائیل سے. کیا ہے جبرائیل؟ رسول کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے, جاؤ جا کر ہماری طرف سے مبارکباد پیش کرو. کہا ٹھیک ہے معبود, میں جاتا ہوں. کہا ایسے نہیں جانا, جانے کے کچھ شرائط ہیں. کیا میرے معبود؟ کہا فی الف قبیل, کہا گروہ لے جاؤ. کتنے؟ 1000 گروہ, 1000 قبیلے. کہا ٹھیک ہے معبود, میں جاتا ہوں لے کر کے. کہا ایسے نہیں. پھر کہا کیسے معبود؟ القبیل فی الف ملک, ہر گروہ میں, ہر قبیلے میں 1000 ملک ہونے چاہیے. عزیزان محترم, 1000 ملک کو لے کر جاؤ. کہا ٹھیک ہے معبود, میں جاتا ہوں. کہا ایسے نہ جانا. پھر یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ حسین کی نسبت میں انفرادیت مجھے پسند نہیں, جلوسیت پسند ہے. اس لیے تو کہا گروہ لے کر جاؤ, وہ بھی ہر گروہ میں 1000 ملائکہ ہونے چاہیے. کہا ٹھیک ہے معبود, میں لے کے جاتا ہوں. پھر آواز پروردگار آئی, نہیں ایسے نہیں. کہا جلوس لے کر جاؤ, لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. کہا کیا میرے معبود؟ کہا علی خیول مسرجہ, وہ جتنے بھی جلوس ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, سب گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے. عزیزان محترم, یہاں پہ بھی ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ پروردگار کو نسبت حسین میں جلوس کے ساتھ ساتھ ذوالجناح کی نسبت بھی بڑی پسند تھی. اس لیے سارے قبیلوں کو, سارے گروہ کو ذوالجناح کے ساتھ, گھوڑے کے ساتھ بھیجا.
عزیزان محترم، پھر پروردگار فرماتا ہے کہ جلوس کے ساتھ جاؤ، اور وہ جلوس جو ہے گھوڑے پر سوار ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے معبود۔ اب ادھر جناب جبرائیل لے کے چلے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل آسمان سے زمین کی بلندیوں کی طرف چلے۔ عزیزان محترم، زمین، آپ سوال کریں گے کہ آسمان بلند ہوتا ہے، زمین نیچی ہوتی ہے، لیکن جب زمین سے نسبت حسین جڑ جائے تو زمین بلند ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، چلے ملائکہ، جبرائیل ملائکہ کے ہمراہ، ملائکہ کے ساتھ جب گزر رہے تھے ایک وادی سے، تو نیچے سے آواز آئی، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے نیچے دیکھا، ایک فرشتہ فطرس نامی جو 700 سالوں سے عذاب خدا میں مبتلا تھا، اس نے سوال کیا جبرائیل سے، کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا، نبی خدا کے یہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا عزیزان محترم کہ جبرائیل کے فطرس نے اس سے پہلے جبرائیل کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حتمن دیکھا تھا، لیکن آج الگ انداز سے جا رہے جبرائیل۔ فطرس کو پتا چل گیا کہ آج ہی وہ دن ہے جس دن مجھے شفا ملے گی۔ عزیزان محترم، جناب جبرائیل نے فطرس کو لیا، آئے رسول کے دروازے پہ، فطرس کو باہر چھوڑا، اندر داخل ہو گئے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے عزیزان محترم، اس روایت پہ بہت مشکوک کرنے کے لیے اس روایت کو لوگوں نے بہت کوشش کی، بہت سارے ایسے اقوال پیش کیے گئے۔ پہلا قول کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو واقعہ ہے، نہ کوئی فطرس نامی فرشتہ تھا، نہ کسی کو شفا ملی۔ دوسرا قول کہہ رہے واقعہ موجود تھا، لیکن فطرس نہیں تھا، سلسائل تھا۔ تیسرا قول کہہ رہے نہ فطرس تھا، نہ سلسائل تھا، بلکہ دردائل تھا۔ عزیزان محترم، یہ چوتھا جو قول ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر چوتھا قول، فطرس نہیں تھا، فطرس بھی تھا، سلسائل نہیں تھا، سلسائل بھی تھا، دردائل نہیں تھا، دردائل بھی تھا۔ عزیزان محترم، اصل روایت کیا ہے وہ میں آپ کو پوری سرے سے سناتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا تھا، جب ادھر سے اللہ کا حکم لے کر جبرائیل چلے ہیں تو ایک وادی سے آواز آئی، کہاں جا رہے؟ جبرائیل نے کہا کہ رسول کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلے، کچھ دور چلے تھے، پھر آواز آئی۔ کس کی آواز تھی؟ سلسائل کی آواز تھی۔ کہا اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے یہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، انہی کی تہنیت تو تبریک کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا مجھے بھی لے چلو گے؟ کہا آ جاؤ۔ جناب جبرائیل نے سلسائل کو لیا، کچھ دور اور آگے چلے کہ پھر آواز آئی ایک وادی سے، کہے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے کہ سارے کے سارے ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں؟ کہا نہیں، رسول خدا کے یہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اس کی تہنیت و تبریک کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، میرا جب رسول کے دروازے پہ پہنچنا تو میرا سلام عرض کرنا اور رسول سے گزارش کرنا کہ دردائل نامی فرشتہ ہے جو عذاب خدا میں مبتلا ہے، اسے اس مولود کے صدقے میں اس کے گناہ کو بخش دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ میں نے پورا واقعہ، پوری روایت آپ کو سنا دی۔
آپ نے ایک جملے کی طرف غور کیا کہ جناب جبرائیل نے فطرس کو لیتے ہوئے، سلسائل کو لیتے ہوئے کیا اجازت طلب کی خدا سے؟ نہیں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دو کہ جبرائیل نے پروردگار عالم سے کہو، پروردگار تو کہے تو اٹھا لو۔ عزیزان محترم، جبرائیل ہے کون؟ جبرائیل ہے اپنے فعل میں خدا کے مرضی کے محتاج، یعنی بغیر خدا کے مرضی کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ جناب یوسف کنویں میں پڑے رہے، جبرائیل نے حرکت نہ کی۔ جناب ایوب بیمار رہے، جبرائیل کھڑے رہے، گئے نہیں مدد کے لیے۔ جناب یوسف پریشانیاں اٹھاتے رہے، جبرائیل اپنے مقام پہ کھڑے رہے۔ جناب ابراہیم آگ کے بغل میں کھڑے رہے، لیکن جناب جبرائیل نے اس وقت تک حرکت نہ کی جب تک اس نے خدا نہ ہوا۔ میں کہوں گا جبرائیل، تو نے میعاد کیوں بدل دیا؟ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی نبی کی مدد کے لیے بغیر اس نے خدا کے نہ پہنچا، لیکن آج بغیر اس نے خدا کے فطرس کو، سلسائل کو کہا دیا جا رہا ہے۔ عجب نہیں جبرائیل آواز دے کہ میں جانتا ہوں آج وہ دن ہے، آج کے دن مجھے خدا کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں جس در پہ اسے لے جا رہا ہوں، یہ جس در پہ جا رہے ہیں، جس در پہ جا کر یہ سجدہ ریز ہوں گے، وہ در بذات خود مرضی معبود کا شاہکار ہے۔ وہ در بذات خود مرضی معبود کا شاہکار ہے۔ عزیزان محترم، جبرائیل آئے اور دردائل کا پیغام لے کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فلاں فلاں تہنیت آپ کو پیش کی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اس بچے کا نام ہم نے حسین رکھا ہے، آپ اس بچے کا نام حسین رکھتے۔ الغرض رسول نے اس بچے کا نام حسین رکھ دیا۔ ساری باتیں ختم ہو گئی، تمام ملائکہ نے مبارکباد پیش کر دی۔ آخر میں جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، فطرس آیا ہے شفا کے لیے۔ رسول نے کہا گہوارے حسین سے مس کر دو۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، گہوارے سے مس کیا، شفایاب پا گیا۔ پھر کہا جبرائیل نے یا رسول اللہ، سلسائل بھی آیا ہے، کہا اسے کتف حسین سے مس کرو۔ جبرائیل نے سلسائل کو اٹھایا، کتف حسین سے مس کیا، شفایاب پا گیا۔ کہا یا رسول اللہ، دردائل نے کہا ہے مولود کے صدقے میں میرے لیے دعا کرے، میری مغفرت کے لیے دعا کرے۔ رسول خدا امام حسین کو اپنے آغوش میں لیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے بار الہ، بڑی ہے تیری ذات، اس مولود کے صدقے میں دردائل نامی فرشتے کو بخش دے، اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے۔ دردائل کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ میں رسول اللہ سے سوال کرنا چاہوں گا، یا رسول اللہ، فطرس کو ایک کو شفا یاب دی گہوارے سے، دوسرے کو شفا دی کتف حسین سے، تیسرے کو شفا دی حسین کے صدقے میں، آخر بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آخر معیار کیا ہے؟ عجب نہیں رسول آواز دے کہ سنو، میں کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے
کسی بھی جگہ سے کسی بھی حصے سے اگر کوئی ملک تو ملک اگر کوئی بندہ پریشان ہے پریشانی میں گرفتار ہے اگر وہ امام حسین کے زمانے میں موجود ہے تو وہ امام سے مس کر لے شفا پا جائے گا اگر وہ امام کے زمانے میں موجود نہیں ہے تو جس طریقے سے فطرت کہوار حسین سے مس کر کے شفا پایا ہے اسی طریقے سے تم ذریعہ امام سے علم امام سے اور ان تمام چیزوں سے جو ایمان سے نسبت رکھتی ہے مس کرو شفا پا جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ تم اس زمانے میں ہو جس زمانے میں امام نہیں ہے تو جس طریقے سے فطرس نے گہوار حسین سے مس کر شفا پائی تھی اسی طریقے سے تم ذریعہ امام سے علم امام سے اور ان تمام چیزوں سے جو نسبت رکھتی ہو امام سے ان سے مس کرو شفا مل جائے گی اور اگر نہ حسین کے زمانے میں ہو اور نہ وہ تمام چیزیں ہو جس جو نسبت رکھتی ہو امام سے تو تم امام کے صدقے میں حسین کے صدقے میں دعا کرو ضرور بضرور تمہاری دعا قبول ہوگی حسین کے وسیلے سے دعا کرو ضرور بضرور تمہاری دعا قبول ہوگی عزیزان محترم یہ تین فرشتے تھے جنہیں پروردگار عالم نے حسین کے ذریعہ شفا بخشی عزیزان محترم فطرس کو جب شفا ملی تو اس نے رسول سے مخاطب ہو کر کہا وَلَهُ عَلَيَّ مَكَافَاتٌ یا رسول اللہ حسین نے ولادت کے وقت ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے میں بھی اس کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہوں عزیزان محترم جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ شکرانے کے طور پہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے یا کسی کو ہم تحفہ دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جب وہ لوٹا دیتا ہے اس تحفے کو بھی تو اس طریقے سے فطرس کو جب شفا ملی حسین کے ذریعہ تو فطرس نے کہا کہ میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں لیکن حسین کریم ابن کریم ہے غنی ابن غنی ہے سخی ابن سخی ہے میری کیا اوقات کہ حسین علیہ السلام کو تحفے دو لیکن میں یہ تحفہ بچا کے رکھوں گا کن کے لیے ان کے لیے حسین کے شیعوں کے لیے حسین کے عزاداروں کے لیے رسول نے سوال کیا وہ تحائف ہیں کیا کہا یا رسول اللہ میرے پاس حسین کے شیعوں کے لیے حسین کے عزاداروں کے لیے 3 تحائف ہیں 3 تحفے ہیں کہا کیا کہا پہلا تحفہ کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ سے حسین کی زیارت کو آئے گا تو میں خود اس کے گھر اس کی زیارت کو جاؤں گا دوسرا تحفہ کیا فطرس نے عرض کیا کہ اگر کوئی بھی امام سلام امام پر کرے گا تو میں بھی اس پر سلام کروں گا میں خود بذات خود اس پر سلام کروں گا اگر کوئی شخص امام پر صلوات بھیجے گا تو میں بھی اس پر صلوات بھیجوں گا صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حسین کو پہچنوا رہے ہیں کیا کہا ایھا الناس ھذا حسین بن علی فالح یہ حسین ابن علی ہے اسے پہچانو ہر مقام پہ ہر جگہ حسین کو پہچنوایا کہ
کہ یہ حسین ہے، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، لیکن یہ لوگ پہچان نہ سکے۔ جناب عباس شہزادی کے پاس آتے ہیں آخری نوصت کے لیے۔ شہزادی جناب عباس کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بھائی عباس، ایک مرتبہ بابا نے مجھ سے کہا تھا، اے زینب، تمہارے سر سے ردائیں چھینی جائیں گی، تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائیں گی۔ مجھے اس بات پہ یقین نہ تھا، لیکن آج یقین ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم جا رہے ہو۔ آزاداران مظلوم کربلا جناب عباس شہزادی کے خیمے سے نکلے، مشق لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے نہر فرات کی طرف۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹنے لگی۔ جناب عباس نہر فرات میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، اور چاہتے ہیں کہ یہ مشکیزہ، یہ پانی جلد سے جلد خیمے میں پہنچ جائے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، کسی شکی نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشکیزہ کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، علم کو سنبھالا، بڑھتے جاتے ہیں۔ اب بھی آس ہے کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے خیمے تک۔ ہاں زاداران کربلا چلے، پھر کسی شکی نے کیسا وار کیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، قلم ہو گیا۔ آزادارن جناب عباس نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب بھی آس ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ آزادارن مظلوم کربلا، ایک شکی نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ سکینہ چھن گئی، سارا پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جناب عباس نے گھوڑے کو فرات کی طرف موڑ دیا، ایک تیر ایسا آیا جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ آزاداران مظلوم کربلا، ہماری اور آپ کی آنکھوں میں اگر کچھ چیز چلی جاتی ہے، ہلکا سا بال بھی اگر چلا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ سوچے ذرا عباس علیہ السلام کی مصیبت کو کہ دونوں ہاتھ کٹے ہیں، آنکھوں میں تیر ہے۔ اب چاہتے جناب عباس کہ تیر کو نکالے، جیسے ہی جھکے تیر کو نکالنے کے لیے، ایک شکی نے ایسا گرز مارا جناب عباس کے سر پہ، جہاں بھول زین پر گھوڑے پر سنبھال نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب عباس کس طریقے سے زین سے زمین پہ آئے، منہ کے بل آئے یا سینے کے بل آئے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، امام نے جب یہ آخری سلام سنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، تیزی سے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک جگہ اس پہ باوفا رک گیا۔ امام فرماتے ہیں، اے اس پہ باوفا، مجھے عباس تک پہنچا دے۔ لیکن اس پہ باوفا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ امام گھوڑے سے اترے، کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کا بازو ہے۔ کچھ دور چلے تھے، دوسرا بازو بھی نظر آیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، جناب امام جناب عباس تک پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، اے عباس، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ جناب عباس نے کہا، اے آقا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، کہا دوسری کوئی وصیت؟ کہا ہاں مولا، میں جب اس دنیا میں آیا تھا، میری ماں نے بتایا، میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون جمع ہے، ہاتھ ہے نہیں کہ میں اس کو صاف کروں۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، اپنے آبا کا دامن اٹھایا، اٹھانے کے بعد
جناب عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. جناب عباس نے امام کے چہرے کی زیارت کی. امام نے کہا اے عباس میری بھی ایک خواہش ہے. کہا کیا آقا؟ کہا عباس تم نے بچپن سے مجھے آقا کہا ہے, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. اب جیسے ہی جناب عباس نے بھائی کہا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, امام نے علم کو اٹھایا, گھوڑے پر سوار ہوئے, خیمے کی طرف پلٹے. اب سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے, علم آ رہا ہے. بچوں کو جمع کیا, اے بچوں آؤ آؤ, دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے, دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, جیسے ہی علم پاس آیا سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو آیا لیکن علمدار نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قسم بقضائی و تسلیما لامرہ.